جی شکریہ سر. میں پہلے تو یہ وضاحت کر لوں کہ میں احتجاجاً باہر نہیں جا رہا تھا. کچھ ایسا منظر مشاہد بھائی نے بنا دیا. نہیں کوئی مسئلہ نہیں جی، انہوں نے پلیز. قربانی دی، میں ان کا بھی مشکور ہوں. جناب چیئرمین، آج میں یقیناً آج کا جو میٹنگ ہے جس کے لیے اپوزیشن نے ریکوزیشن بھی کی اور حکومت کی طرف سے بھی یہ اجلاس جو ہے وہ بلایا گیا، مقصد سب کا ایک ہی ہے کہ جو ظلم اور زیادتی اور جو جبر اور تشدد فلسطین کے اندر مسلمانوں پہ جو اسرائیل کی طرف سے وہاں پہ ظلم اور زیادتی ہو سینیٹر رہی قادر ہے، صاحب، سینیٹر سیف اللہ صاحب موبائل استعمال نہ کریں جی. تو اس کے خلاف نہ صرف یہ کہ احتجاج کیا جائے، نہ صرف یہ کہ اس کی مذمت کی جائے، بلکہ یہ جو سینٹ کا فورم ہے جی، یہاں پہ تمام جماعتوں کے لوگ بھی ہیں اور یہاں بڑے بڑے سوچ اور فکر رکھنے والے ہمارے قائدین بھی یہاں پہ تشریف رکھتے ہیں. اور جو اچھی بات ہے وہ یہ ہے کہ آج اس فلسطین کے مسئلے پہ حکومت اور اپوزیشن ایک پیج پہ ہیں. تو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ بڑے عرصے کے بعد ہم ایک پیج پہ آئے ہیں، لیکن یہ ہماری ایمان کا بھی تقاضا ہے، یہ ہماری وحدت کا بھی تقاضا ہے اور ہماری ایگزسٹنس اس کا بھی تقاضا ہے کہ فلسطین کے مسئلے پہ جس طرح ظلم کیا گیا، جس طرح وہاں پہ عمارات کو گرایا گیا، جس طرح بچوں کو قتل کیا گیا، جس طرح 27 رمضان بعد 3 سال بعد اسرائیل جو ہے وہ فلسطینیوں پہ جناب وہاں پہ ان کا زندہ رہنا، وہاں زندگی گزارنا، وہ بالکل ان کو دیوار کے ساتھ لگا دیتے ہیں. اور یہ کتنے عرصے سے یہ ایک سلسلہ شروع ہے. لیکن مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے پاس جو ایک ہتھیار ہے فلسطین کے مسلمانوں کو اس جبر سے نجات دلانے کا، امت مسلمہ کے پاس ایک ہی حل ہے کہ وہ ہم مذمتی قرارداد پاس کر دیتے ہیں، اپنا فریضہ سر انجام دے دیتے ہیں. لیکن افسوس ہے جی کہ ان قراردادوں نے نہ صرف فلسطین، آپ کشمیر کے مسلمانوں کو لیں، روہنگیا کے مسلمانوں کو لیں، بوسنیا کے مسلمانوں کو لیں، خود ہندوستان کے اندر کے مسلمانوں کی، جہاں ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم میڈیا کے اندر اور بین الاقوامی سطح پہ ہندوستان کو اتنا بے نقاب نہیں کر سکے. جو ظلم، جو جبر، جو بربریت ہندوستان کے اندر مسلمانوں کے اوپر جاری ہے. لیکن جناب چیئرمین، ہم مذمتیں تو کرتے رہتے ہیں اور پھر یہ ایک بڑی بطور امت مسلمہ کہ پوری دنیا کے اندر صرف مسلمان ہی ہیں جو کہ اس قتل و غارت اور مظلومیت کا شکار ہیں. کشمیر کی بربریت دیکھیں،
روہنگیا کے مسلمانوں کے ساتھ جو ہوا، فلسطین کے اندر جو ہوا، لیکن کیا محض مذمتیں جو ہے اس مسئلے کو حل کر سکیں گی؟ جناب چیئرمین، مجھے افسوس ہے کہ جو مسلم کانفرنس ہوئی تھی 74 میں، ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے اسلامی کانفرنس بلائی تھی لاہور میں، اور اس کانفرنس ایک ایسے وقت پہ تھی جبکہ مسلمانوں پہ دولت کی بارش ہو رہی تھی، تیل کے جگہ جگہ پہ ذخائر دریافت ہو رہے ہیں، سونے کے ذخائر ہیں، بارش ہو رہی تھی، اور ایسے وقت میں میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو کہ انہوں نے پوری اسلامی دنیا کو متحد کرنے کے لیے اسلامی کانفرنس بلائی، اور اس وقت نہ صرف یہ کہ ہم اپنا دفاع، مسلمان جو وہ ہے کہ ایک جسم جو ہے یہ مسلمان کا وہ جسد واحد ہے، اگر ہاتھ کو تکلیف ہوتی ہے تو پورے جسم کو تکلیف ہوتی ہے، اگر پاؤں کو تکلیف ہے تو پورا جسم جو ہے متاثر ہے، اگر آپ کے سر میں درد ہے تو پورا جسم متاثر ہو رہا ہے۔ یہ مسلم امت واحدہ کا جو تصور ہے کہ مسلمانوں کی تکلیف کو برداشت کیا جائے اور مسلمانوں کو وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ آپ مسلمان اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام کے رکھیں، متحد ہو جائیں۔ لیکن جناب چیئرمین، میں جب نظر ڈالتا ہوں کہ 1974 میں جو اسلامی کانفرنس ہوئی، اس کانفرنس کے جو ہیروز تھے، کیا ذوالفقار علی بھٹو تھا، چاہے شاہ فیصل شہید تھا، یاسر عرفات تھا، قذافی تھا، کتنے نام ہیں جو مجھے یاد نہیں۔ میں سوال کرتا ہوں، یہ مسلمانوں کے ضمیر کو میں جھنجھوڑ رہا ہوں، مسلمانوں کے جو ہمارے لیڈرشپ ہے، امت مسلمہ جسے کہتے ہیں، جس کی قیادت آج مختلف ممالک اس کی قیادت کر رہے ہیں، وہاں کے لیڈرشپ، مجھے بتائیں کہ اس کانفرنس میں جو ہیروز تھے جنہوں نے امت کو متحد کرنے کی منصوبہ بندی کی، جس نے مسلمانوں کی دولت کو مسلمانوں کی فلاح کے لیے ایک بنیاد انہوں نے فراہم کی، ڈالر کے مقابلے میں ریال کو، یا جو عربی ریال یا ان کی جو کرنسی ہے اس کو ایک اسلامی کرنسی میں بدلنے کی جو تجاویز تھی، وہ لوگ جو متحرک تھے امت کو متحد کرنے کے، میں سوال کرتا ہوں کیا ان میں کوئی ایک بھی طبی موت ان کی واقعہ ہوئی؟ جتنے بھی قیادت تھی سب کو شہید کیا گیا، کسی کو کس راستے سے ہٹایا گیا، کسی کو کس راستے سے ہٹایا گیا، اور سب کو صفحہ ہستی سے مٹایا گیا۔ جناب، سوچنے کے لیے، کیا سمجھنے کے لیے، کیا مسلمان جو تکیہ لگائے بیٹھے ہیں امریکہ پہ، جو تکیہ لگائے بیٹھے ہیں UN پہ، سلامتی کونسل پہ، وہی لوگ جنہوں نے تمام یہ جو میں مسلم ممالک کا نام لیا جن کے اندر قتل و غارت کا بازار گرم کیا ہے، میر بھی کیا سادہ ہے، بیمار ہوئے جس کے سبب اسی عطار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں۔ یعنی کتنی شرم کی بات ہے، یعنی امت کو اکٹھا کرنے کی 74 اور آج کتنے سال ہو گئے؟ 46 سال ہو گئے۔ 46 سالوں کے اندر جو کچھ ہمارے ساتھ ہوتا چلا آیا ہے، کیا ہم نے اس سے کوئی سبق لیا؟ کیا ہم نے کوئی لائے عمل بنایا؟ کیا ہمارا کوئی تھنک ٹینک ہے؟
یہاں پہ باچا خان کی بات ہوئی، جی ہدایت اللہ خان صاحب نے باچا خان کی بات کی. ان کا میں اس دن وہ ایک کہیں آرٹیکل پڑھ رہا تھا کہ وہ فلسطین گئے، اور اس وقت فلسطین میں جو مسلمان تھے وہ اپنے زمینیں دھڑا دھڑ بڑی بڑے اس پہ پیسے لگ رہے تھے اور زمینیں بیچ رہے تھے. تو غفار خان صاحب نے پوچھا کہ بھئی آپ لوگ یہ اسرائیلیوں کو، یہودیوں کو، یہ ساری دنیا سے دوڑتے ہوئے آ رہے ہیں، آپ کو پیسے دے رہے ہیں، آپ ان پہ زمینیں کیوں فروخت کر رہے ہیں؟ یہ تو آ کے طاقت میں آئیں گے، آپ کو غلام بنا دیں گے، یہ پھر قبضہ کر لیں گے. تو انہوں نے بڑی خوبصورت بات کہی. انہوں نے کہا جی 14ویں صدی کے کچھ ہی عرصہ رہتا ہے، 20 سال ہیں، 30 سال ہیں، 14ویں صدی آ رہی ہے. 14ویں صدی میں حضرت امام مہدی تو اب آنے والے ہیں، اور جب امام مہدی آ جائیں گے جی تو یہ جتنے ہماری زمینیں آج ہم نے ان پہ بیچی ہیں، میں ان سب زمینوں کو ہم واپس کر دیں گے. جناب چیئرمین، یہ فلسطین کے مسلمانوں کی اس وقت اس مسئلے کے حل کے لیے ان کا یہ نظریہ تھا. لیکن اگر میں یہ کہہ دوں، جی میں عرض کروں جی، اگر میں آج یہ بات کہہ دوں جو بے حسی میں مسلمانوں کی دیکھ رہا ہوں، وہ اس سرزمین کی قیادت اللہ اکبر اللہ بیٹیوں کی، ماؤں کی، اگر یہ مزاحمت نہ ہوتی، یہ کب کا وہاں پہ یہ اسرائیل جو ہے وہ ہیکل سلیمانی وہ بنا چکا ہوتا. لیکن جو ہماری بحثی ہے بین الاقوامی سطح پہ مسلم امہ کی، اس کو امہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں، امہ تو نہیں کہہ سکتے. امہ اپنے شفقت کے نیچے سب کو لاتی ہے اور اپنے بچوں کا دفاع کرتی ہے. جناب چیئرمین، یہاں پہ یہ بات کہی کہ OIC کی میٹنگ بلائی جائے. جناب OIC ایک ایسا ادارہ ہے کہ جس کو بار بار آزمانا میرے خیال میں یہ کسی صورت بھی جائز نہیں ہے. مسلمانوں کو، جیسے ہماری پاکستان، ترکی ہے، آج قطر جو ہے وہ سامنے آیا ہے، میرے خیال میں یہ جو 5-6 ممالک ہیں، ایران ہے، ترکی، یہ جو 5-6 ممالک ہیں، ان کو میرے خیال میں ایک ایسی ہمیں ایک تحریک چلانی چاہیے، اور وہ تحریک یہ ہے کہ وہ عوام کے اندر، اگر یہ جو ممالک جو مسلمانوں کی بے بسی پہ ٹس سے مس نہیں ہو رہے،
جن کو تکلیف نہیں ہو رہی، جس مسلمانوں کی جان کو اپنی جان نہیں سمجھ رہے، ان سے ہمیں کوئی توقع نہیں، لیکن عوام کے اندر بیداری کر جو ہے اس کی ایک مہم شروع کرنی، اور جو ہماری خارجہ سطح پہ وفود جو ہیں ان کو چاہیے کہ وہ مسلم ممالک کے وہ ممالک جو دلچسپی نہیں لے رہے ہیں ان کے پاس جائیں اور انہیں اس بات پہ قائل کریں کہ فلسطین کے مسلمانوں پہ، کشمیر کے مسلمانوں پہ، جہاں جہاں مسلمان ہیں ان پہ جو ظلم زیادتیاں ہو رہی ہیں اس پہ وہ اکٹھے ہو جائیں اور عملی کارروائی کریں۔ دوسری جو میری گزارش یہ ہے کہ اگر مسلم امہ، اگر ہمارے مسلمان ممالک یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اگر وہ لڑائی نہیں لڑ سکتے تو میرے خیال میں آج دولت کے جو انبار ہمارے پاس ہیں، اگر ہم یہ جو ہماری اسلامی ممالک ہیں وہ ان ممالک کے ساتھ جو مسلمانوں پہ ظلم کر رہے ہیں ان کے ساتھ اگر سفارتی تعلقات ہی ختم کر دیں تو میرے خیال میں یہ بھی بہت بڑا ہتھیار ہے ہمارے مسلمانوں کے پاس، لیکن افسوس کہ وہ ہتھیار جو ہے وہ کوئی استعمال نہیں کر رہا۔ اللہ کرے کہ مسلمانوں میں غیرت آئے، اللہ کرے کہ ہم فلسطین کے مسلمانوں کا، فلسطین کی ماں اور بہنوں اور بیٹیوں کا، ان بچوں کا، ان کا جو دکھ ہے، ان کا جو درد ہے، کاش کہ امت مسلمہ اس درد کو محسوس کرے اور متحد ہو کر اسرائیل، ہندوستان، جہاں جہاں بھی مسلمانوں پہ زیادتیاں ہو رہی ہیں ان کے خلاف ایک ہو جائیں، ایک ہو مسلم، حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تا بخا کے کاشغر، اللہ کرے کہ ہم متحد ہو جائیں۔ ڈیر مہربانی، شکریہ۔